سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الذكر عازم اللذات هو الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الموت قدح كل نفس شاربها. الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے معزز اور محترم قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، جو آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھ کم علم کم فہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، پھر سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے کسی بشر کے لیے بھی دوام نہیں بخشا، کسی بشر نے کسی انسان نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ بہت لمبا اور کٹھن سفر ہے
جسے ہر انسان نے ایک نہ ایک دن سر انجام دینا ہے۔ عقل مند اور کامل ترین انسان وہ ہے جو اس پیش آنے والے سفر کی تیاری کرے اور اپنے پاس زاد راہ محفوظ کرے، وگرنہ سفر تو ہر کسی نے کرنا ہے، چاہے تیاری ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس سفر پر سب نے روانہ ہونا ہے۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ سفر پر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، زاد راہ بناتے ہیں، اور جو بے وقوف ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، وہ سفر کی تیاری نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ نے مہلت دی ہے سفر کی تیاری کرنے کے لیے، جو ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کو وہ شغل میلے کے اندر، گپ شپ کے اندر، لہو لعب کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر کار انہیں پچھتانا پڑتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح ہارون الرشید کے زمانے میں ایک اللہ والا بندہ جس کا نام ہے حضرت بہلول، بڑے سیدھے سادے اور بڑے منکسر المزاج آدمی تھا۔ اکثر لوگ اسے دیوانہ کہتے، پاگل کہتے۔ اس کا ہارون الرشید کے دربار میں آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے تو بادشاہ تھا، اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور بہلول کو دی کہ یہ چھڑی آپ اس آدمی کو دیں جو آپ کی نظر میں سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ انہوں نے وہ چھڑی سنبھال کر رکھی۔ بڑا عرصہ گزرا۔ ایک دن ہارون الرشید بادشاہ بیمار ہوا۔ جب بہلول کو پتہ چلا تو وہ بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے اور ساتھ بادشاہ کی دی ہوئی چھڑی بھی ساتھ لے کر آئے۔ تو بادشاہ سے پوچھا، خیر خیریت دریافت کی، مزاج پرسی کی، عیادت کی۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑا لمبا سفر ہے جس کے بارے میں اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میں نے وہ سفر اختیار کرنا ہے، اس سفر پر میں نے جانا ہے۔ تو بہلول کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب اتنا لمبا سفر ہے، نہ آپ نے کوئی تیاری کی، نہ آپ کے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی سواریاں ہے، نہ کوئی زاد راہ ہے، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں اور چیخیں ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ پاگل، یہ وہ سفر نہیں جہاں دنیا کی اسفار کی طرح فوج ساتھ ہو، سیکورٹی گارڈ ساتھ ہو، باڈی گارڈ ساتھ ہو، سائرن کی گاڑیاں ہو، ہٹو بچوں کی شور ہو۔ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے۔ اس سفر میں ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوگا، میں نے اکیلے جانا ہے۔ تو حضرت بہلول بڑے حیران ہوئے کہ جب آپ دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں تو بڑا انتظام ہوتا ہے، بڑا انصرام ہوتا ہے، بڑا شارٹ کٹ سفر
اور آپ اتنا لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ کی تیاری نہیں، کوئی زاد راہ نہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ دنیا والا سفر نہیں، یہ موت کا سفر ہے، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو حضرت بہلول نے وہی چھڑی اٹھا کر بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے چھڑی دیکھی تو وہ حیران ہوا کہ یہ تو وہی چھڑی ہے جو میں نے تجھے دی تھی کہ تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے، یہ چھڑی آپ نے اسے دینی ہے اور آپ نے یہ چھڑی مجھے دی۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب سے آپ نے مجھے یہ چھڑی دی تھی میں سب سے بڑے بے وقوف کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے کوئی ملا نہیں۔ آج آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا، آپ کو پوچھنے کے لیے آیا، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کے بادشاہی کے اندر آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ اس نے کہا وجہ کیا، بات کیا؟ تو بہلول نے کہا جب خود آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت لمبا سفر اختیار کرنا ہے لیکن میرے پاس زاد راہ کوئی نہیں، سفر کا جو خرچ ہوتا ہے، جو ضروری چیزیں ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ سفر کرتے، فوج ہوتی، سیکورٹی گارڈ ہوتے، اس دور کے مطابق سواریاں ہوتی، لاؤ لشکر ہوتا، وہ شارٹ کٹ چھوٹا سفر، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، تو آپ سے تو بڑھ کر بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کو پتا ہو کہ اتنا لمبا سفر میں نے اختیار کرنا ہے اور اللہ نے مہلت بھی دی ہو تیاری کرنے کے لیے، ٹائم بھی دیا ہو، ہر چیز موجود ہو، اور پھر بھی اگر وہ شخص تیاری نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا سفر ہے، اگر کوئی چاہے تب بھی اسے اختیار کرنا ہے اور اگر کوئی نہ چاہے تب بھی اسے اختیار کرنا ہے۔ اس سفر کی زاد راہ، اس سفر کی مشکلات اور مسائل سے بچنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں ہے کیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیں بتلا دی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو اپنے دلوں کے اندر، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور جو آگے آپ نے سفر اختیار کرنا ہے یا جو لوگ آگے گزر چکے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو کہ انہوں نے اس سفر کے لیے کیا کیا تیاریاں کی تھی، انہوں نے اس سفر کے لیے اپنے پاس دنیا کے اندر کون سے اعمال محفوظ کیے تھے، جنہوں نے اس سفر پر جانے کے لیے جانے سے قبل کیا تیاریاں کی تھی۔ آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ کا ڈر یہ اس سفر کا زاد راہ ہے، اور اللہ کا ڈر ہے کیا، اللہ کا ڈر یہ ہے کہ اگر تیرے سامنے کوئی برائی موجود ہے اور تجھے 100% قدرت ہے اس برائی کو کرنے کے لیے، تیرے پاس ہر چیز موجود ہے، تیرے پاس پیسہ موجود ہے، تیرے پاس دنیا کے اندر کسی کا ڈر تیرے دل کے اندر موجود نہیں، لیکن سوائے اللہ رب العزت کے ڈر کے تیرے دل کے اندر ہے، تو اس برائی کے قریب نہیں جاتا، صرف اور صرف اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہے تیرے دل کے اندر، یہ اس سفر کا زاد راہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر کیا ہے کہ تیرے پاس ہر چیز موجود ہے، تجھے اللہ نے طاقت بخشی ہے،
تجھے اللہ نے قوت بخشی ہے برائی کرنے کے لیے یا شراب پینے کے لیے، حرام کا مال موجود ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن تو اس کے طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس وجہ سے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف موجود ہے، رشوت کا مال موجود ہے، تو ہاتھ نہیں بڑھاتا کیونکہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ اسی طرح دیگر برائیاں وہ تیرے سامنے موجود ہے، تجھے ان پر دست قدرت حاصل ہے لیکن تو ہاتھ نہیں بڑھاتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف موجود ہے، اور تیرے سامنے میدان حشر کا وہ عالم، وہ حشر و نشر وہ موجود ہے، تیرے سامنے قبر کی تنگیاں، قبر کی سختیاں، قبر کے مصائب، قبر کی تاریکیاں یہ موجود ہے، تو اس برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کے طرف چل کر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے رب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں جا کر مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ تجھے یہ پتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ تجھے یہ پتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نظر کی ایک ایک رمق کا حساب دینا پڑے گا، تو سمجھ جا کہ تو آخرت کی جو تیاری ہے اس پہ تو کامزن ہے، تو تیاری میں مگن ہے، تو تیاری کرنے میں لگا ہوا ہے، یہی تیری زاد راہ ہے۔ اگر اسی راستے پر چلتا رہا تو چلتے چلتے ایک نہ ایک دن اللہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا کر تیری تیاری مکمل کروا دے گا۔ دنیا کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں، ہر ایک انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ 3 چیزیں وہ میری سب سے فائق ہو جائے، سب کے اندر میری مشہوری ہو جائے، لوگ مجھے یاد کریں۔ پہلی نمبر کی چیز انسان کوشش کرتا ہے کہ یار میرا نام اونچا ہو جائے، دور دور سے لوگ مجھے پہچانے، میرا تعارف ہو، خبروں میں میرا نام آئے، اخبار کے فرنٹ پیج پر میرا نام آئے۔ اسی طرح دوسری کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ میرا گھر وہ سب سے اونچا ہو، بڑی بڑی کوٹھیاں ہو، بڑے بڑے محلات ہوں۔ اسی طرح تیسری کوشش ہر انسان یہ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی لباس میرے جسم پر موجود ہو، سب سے قیمتی کپڑا میں زیب تن کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کی دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور عالم آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اس انسان سے یہ 3 چیزیں چھین لیتا ہے۔ پہلے اس کا بڑا نام ہوتا ہے، جی یہ فلانا صدر صاحب ہے، فلانا وزیر اعظم صاحب ہے، فلانے نام کے ساتھ 10-20 لاحقے لگا کر آخر میں اس کا نام بولا جاتا ہے، حضرت جی، حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، فہامہ صاحب، شیخ صاحب، محدث صاحب، مفسر صاحب، بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی، سب سے پہلے جو اللہ نے چھینا وہ اس کا نام ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے اس کے نام ہوا کرتے تھے، بڑے لمبے چوڑے نام، لیکن یہاں جسم سے روح نکلی، وہاں اللہ نے نام کو چینج کر دیا۔ اب کوئی یہ نام نہیں لیتا کہ علامہ صاحب ہے، جی یہ حضرت صاحب ہے، یہ بڑے پیر صاحب ہے، یہ شیخ صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، نہیں، بلکہ پہلے اللہ نے نام تبدیل کر دیا۔ اب نام کے بجائے اسے لوگ پکارتے ہیں، جی میت آ گئی ہے کہ نہیں، جی لاش ٹھیک ہے یا نہیں، گرمیوں کا موسم ہے، جلدی دفنانا چاہیے،
ایسا نہ ہو کہ لاش خراب ہو جائے۔ یہ وہی صاحب تھے جو دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی ان کا سنگل نام لیتا تو بڑا برا محسوس کرتے، اگر کوئی ان کا نام لیتا سنگل 7 10 20 لاحقیں لگا کر نہ لیتے تو بڑا برا محسوس کرتے۔ آج وہی صاحب پڑے ہیں، کوئی میت کہہ کر بلا رہا ہے، کوئی لاش کہہ کر بلا رہا ہے، اور یہ وہی صاحب تھے جو زندگی کے اندر 24 گھنٹے یار دوستوں کے جمگٹے کے اندر یہ رہا کرتے تھے، 24 گھنٹے داروں کے اندر ڈیروں کے اندر 10 20 30 لوگ ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے چائے کا دور چل رہا ہے، کبھی شربتوں کا دور چل رہا ہے، کولڈ ڈرنک کا دور چل رہا ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی اب وہی صاحب ہے، اگر رات پڑ جائے تو کوئی اس لاش کے پاس اس میت کے پاس رات گزارنا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی رات پہ گئی ہے تے ہن اس لاش دے نال کون رات گزار سی۔ کوئی اولاد ہوندی ہے جہدے واسطے اپنی پوری زندگی اس خرچ کر دیتی ہے، اج اولاد بھی کلے او دے نال رات گزارن واسطے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس اولاد دا پیو ہے، سمجھ آ گئی ہے، کسی دا پتر ہے، لیکن کیا دنے جی سانو ڈر لگتا ہے لاش تو، سمجھ آ گئی ہے۔ تو پہلے اللہ انسان کا نام ختم کر دیتے ہیں، نام اس کا ختم۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی فلانے صاحب کو لائیے اسے غسل دیتے ہیں، فلانے صاحب کو لائیے اسے کفن پہناتے ہیں، بلکہ جو نام تھا ختم ہوا، اب نیا نام ہے اس کا لاش یا میت۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ نے وہ نام ختم کر دیا، اب دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اس کی دنیا میں کے اندر یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ یار مہنگے سے مہنگے برانڈ کے میں کپڑے خریدوں، مہنگے سے مہنگے برانڈ کے میں جوتے خریدوں۔ اب جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی، اب سفر شروع ہوا تو پہلے بڑے بڑے مہنگے کپڑے اس نے پہنے، بڑے بڑے برانڈڈ جوتے اس نے پہنے، اللہ نے وہ چیزیں ختم کر دی۔ اب ان کی جگہ پر کاٹن کا ایک معمولی سا کپڑا، کفن۔ اب کفن وہ برانڈڈ چیزیں ختم، لباس اتر گیا، اب شاہ ہے یا گدھا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، فقیر ہے یا جو بھی ہے، اس کے لیے اللہ نے صرف چند گز کا کفن، باقی وہ چیزیں ختم۔ تیسرا، انسان کوشش کرتا ہے کہ یار سب سے بڑھ کر میری کوٹھی عالی شان ہو، سب سے بڑا بنگلہ میرے پاس ہو۔ اسی جتن کے اندر، اسی کوشش کے اندر وہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اپنا دیکھتا ہے، نہ پرایا دیکھتا ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ اس وجہ سے لوٹتا ہے کہ سب سے بڑا بنگلہ میرے پاس ہو، سب سے بڑی کوٹھی میرے پاس ہو۔ اللہ نے فرمایا جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی، سفر آخرت شروع ہوا، تو 3 چیزوں میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تیرا مکان تبدیل کر دیا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر تیری رہائش ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا، سفر پہ چلتے تو بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر اپنے لیے روم اور کمرے بک کرواتے، جن کا ایک ایک رات کا رینٹ اور کرایہ لاکھوں کے حساب میں ہوتا۔ اب دنیا کی زندگی ختم، دنیا کا عیش و آرام ختم، اب بنگلے کی جگہ پر تجھے 4 گز کا قبر نصیب ہے، تاریخ کوٹھی ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کے بعد یہ 3 چیزیں ہر انسان کی تبدیل کرنی ہے۔ اگر دنیا کے اندر اس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر گزاری ہوگی، اگر دنیا کی زندگی اس نے قال اللہ قال الرسول کی اطاعت میں گزاری ہوگی، اگر دنیا کی زندگی اس نے صراط مستقیم پر کامزند ہو کر
گزاری ہوگی تو ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ اسے وہ لطف عطا فرمائے گا کہ انسان دنیا کی زندگی بھول جائے گا. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تینوں چیزوں کے اندر اگر انسان نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری ہوگی تو یہ تینوں چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک اس انسان کے لیے عذاب کا موجب ہوگی, اس انسان کے لیے عذاب کا سبب ہوگی. اب قبر ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ قبر اسے ایک گڑھا مت سمجھیے گا, یہ جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر ہر دن میں تقریباً 7 مرتبہ ہر انسان کو پکار کر کہتی ہے انا بیت الوحشت, میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحدت, میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشت, میں وحشت کا گھر ہوں. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے اندر سختیاں ہیں, میرے اندر عذابات ہیں. اگر مجھے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو دنیا سے تیاری کر کے آنا. دنیا سے تیاری کر کے آؤ گے تو اسے اللہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا, وگرنہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے, اس کے اندر عذابات, اس کے اندر ہر قسم کی سختیاں موجود ہیں. تو یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی تبدیل کر دیتا ہے. اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر اپنی زندگی سفر آخرت کو ملحوظ خاطر رکھ کر, سفر آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہوگی تو یہ تمام کے تمام سفر سٹیپ بائی سٹیپ اس کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کے باعث بنیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے تذکرے وہ سنتے تو اتنے غمگین نہ ہوتے, لیکن جب قبر کے بارے میں سنتے تو اتنے غمگین ہوتے, اتنے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے بڑے تذکرے سنتے ہیں میدان حشر کے بارے میں, اسی طرح عذابوں کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, لیکن جب قبر کا آپ ذکر سنتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی فرماتے کہ قبر کا یہ عالم آخرت کا پہلا سٹیپ ہے. اگر سٹیپ کے اندر کوئی کامیاب ہوا تو اس کا اگلا سفر بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا, اور اگر پہلے سٹیپ کے اندر کوئی پھنس گیا, ناکام ہوا, تو اس سٹیپ سے لے کر دوزخ تک اس کے لیے پھر کامیاب ہونے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ سفر ہے بڑا طویل. اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے, اس دنیا کی زندگی کا موقع, کہ ہم اس آخرت کے لیے کوئی زاد راہ جمع کرے, اس سفر کے لیے کوئی زاد راہ جمع کرے, اور اس سفر پر جانے کے لیے ہمارے پاس زاد راہ موجود ہو, ہمارے پاس ضروری چیزیں موجود ہو, تاکہ اس سفر پر جاتے وقت ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے میدان حشر کے بارے میں بیان فرمایا ہے, اور وہ ایسا جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر, کیا اس سخت حالات میں, عالم حشر کی سختی میں, کیا آپ اپنے اہل بیت کو یاد رکھیں گے؟ ہمیں کہیں آپ بھول تو نہیں جاؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ, 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. پہلے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
کہ ایک ہے صراط، پل صراط، جب اس پر سے گزرنا ہوگا تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کا دھیان نہیں ہوگا، ہر ایک یہی سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اس پل پر سے میں گزر جاؤں گا یا نہیں۔ وہ پل بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اوپر پل ہے، نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ جو پار کر گیا وہ نجات پا گیا، جو گر گیا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان 3 مواقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ سوال کرنے والی ہے امت کی ماں، اور جس سے سوال ہوتا ہے وہ ہے سید الانبیاء، سرکار انبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر موجودات، انا سید ولد آدم، جس کا خطاب ہے یہ وہ آقا فرماتے ہیں۔ آقا کے فرمانے کے بعد اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے اور تیرے بارے میں جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، حالانکہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پیارے آقا ہم قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا دیں گے، جس کے نیچے تمام امتیں ہوں گی، جس کے نیچے تمام پیغمبر ہوں گے۔ یہ وہ پیارے پیغمبر ہے جس نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بطور اعزاز کے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں گے، بطور اعزاز کے مجھے شفاعت صغریٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ 3 موقعوں پر میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ جب پیارے آقا کسی کو یاد نہیں رکھ سکیں گے تو آقا کے بعد کسی پیر کی کیا مجال ہے، کسی اور کی کیا مجال ہے، کسی اور اللہ کے ولی کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یاد رکھے؟ نہیں، یہ غلط عقائد، غلط نظریات لوگوں کے اندر پھیلا دیے گئے کہ دنیا کے اندر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جنہاں دے اسی لڑ لگے ہاں او جانے تے اللہ جانے سانو کرنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ فرمان آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو خود دنیا کے اندر عمل کرنا ہوگا، وگرنہ نجات ممکن نہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پل صراط، وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میں پار جاؤں گا یا نہیں۔ اور وہاں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ ایک نور عطا فرمائے گا، یعنی ان کی پورے جسم سے ایک نور نکلتا ہوگا جس کی روشنی میں وہ راستے کا تعین کریں گے اور پل صراط کو پار کریں گے۔ جو منافق لوگ ہوں گے ان کے اس انگلی سے تھوڑا تھوڑا نور نکلتا ہوگا، وہ اہل ایمان کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے کہ یار تھوڑا سا نور ہمیں بھی دیجیے، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے تاکہ ہم بھی راستے کا تعین کریں، پل صراط پار کریں۔ اہل ایمان کہیں گے کہ پیچھے پلٹ کر جاؤ، پیچھے لوٹ کر جاؤ، وہاں سے تمہیں نور ملے گا۔ جب پیچھے آئیں گے تو اہل ایمان اور ان منافقوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، وہ اندھیرے کے اندر بھٹکتے رہیں گے، اہل ایمان پل صراط پار کریں گے۔ یہ سزا ہے کہ دنیا کے اندر نہ الا الذین نہ الا الذین مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ نے فرمایا یہ سزا ہے ان کی۔ دنیا کے اندر نہ کھل کر انہوں نے اہل اسلام کا ساتھ دیا اور نہ کھل کر انہوں نے اہل کفر کا ساتھ دیا، بلکہ کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے۔ تو اللہ قیامت کے دن انہیں
اندھیروں میں چھوڑ دے گا، اندھیروں کے اندر وہ بھٹکتے رہیں گے، اور اہل ایمان اپنی روشنی کو لے کر پل صراط کو پار کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا سٹیپ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہ پل صراط ہے۔ دوسرا سٹیپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا سٹیپ وہ ہے جہاں عمل نامے دیے جائیں گے، جہاں عمل نامے دیے جائیں گے، عملوں کی کتابیں دیے جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ہر ایک یہ سوچ رہا ہوگا کہ نہ جانے میرے نام اعمال کے اندر کیا لکھا ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ انہیں فرشتے بڑے بادب انداز سے، بڑے ادب کے انداز سے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیں گے، اور وہ نام اعمال لے کر بڑے خوش ہوں گے، اپنے یار دوستوں کو دکھائیں گے کہ یار میرا نام اعمال پڑھ، میرے عملوں کی کتاب پڑھ، مجھے دنیا کے اندر اپنے رب سے یہ امید تھی کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن مجھے بڑے عزت دار طریقے سے، بڑے مؤدبانہ انداز سے ملے گا، اور میرے نام اعمال میں وہ کارنامے لکھے ہوئے ہوں گے جو دنیا کے اندر میں نے کیے ہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی زندگی گزاری ہے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رب کی نافرمانی میں نے نہیں کی۔ آج میرا نام اعمال پڑھو، جس طرح دنیا کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ امتحانات کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور اپنا رزلٹ، اپنا سرٹیفکیٹ اپنے والدین کو دکھاتا ہے، یار دوستوں کو دکھاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یار یہ میرا رزلٹ دیکھو کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، میں پاس ہو گیا، تو قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ وہ خوشی کا اظہار کریں گے، اپنے یار دوستوں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر میں نے جو رب کا اعلان سنا اس پہ میں نے عمل کیا۔ یہاں مؤذن کی منہ سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، وہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں مسجد آیا، جہاں اللہ نے حکم دیا میں نے وہ کام بجا لایا، جس کام سے اللہ نے منع کیا میں اس کام سے رک گیا، اور دنیا کے اندر مجھے اپنے رب پر بڑا بھروسہ تھا کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال مجھے اسی طرح ملے گا جس طرح آج مجھے ملا ہے۔ اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ۔ انہیں نام اعمال پیچھے سے، یہ پیچھے کمر کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈال کر یہاں سے ہاتھ نکلے گا اور انہیں نام اعمال بڑے توہین آمیز طریقے سے، بڑے یعنی انہیں ذلیل کر کے نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ جب نام اعمال پڑھیں گے تو کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے میں نے کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ قیامت کے دن افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن اس وقت پھر اس کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا۔ اور تیسرا جو میزان عمل ہے، جہاں اعمال کا تول ہوگا، جہاں اللہ نے ایک میزان لگانا ہے وہاں عملے تولے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ ان 3 مواقعوں پر ہر ایک کو وہی کام آئے گا جو دنیا کے اندر اس نے کمایا ہے، باقی کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ایسا سفر ہے، اتنے مشکلات بڑا سفر ہے، بڑا کٹھن سفر ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مہلت دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، زندگی دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دولت دی ہے۔ کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ہم اپنے سفر کی تیاری کریں گے نا تیاری؟ آج اپنی زندگیوں کو ہم لہو لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر، شغل میلے کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کو راضی کریں، اور اس سفر پر جانے سے پہلے اس سفر کی مکمل تیاری کریں، تاکہ نہ وہاں ہمیں پریشانی کا سامنا ہو، نہ وہاں ہمیں کسی پشیمانی کا سامنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔